قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ اور دوسری ہجرت مدینہ کی، تو ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہیں۔ حضرت رقیہ جب وہ فوت ہوتی ہیں، حضرت ام کلثوم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر اللہ مجھے 10 بیٹیاں بھی دیتا، ایک کے بعد اللہ ایک لیتا جاتا، میں ساری تیرے نکاح میں دیتا۔ یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ چونکہ ایک بئر روما کا خریدنا اور دوسرا جنگ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان کی مدد کرنا، یہ دو واقعات کی وجہ سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کچھ پلے پڑی بات، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں جاننا، اپنے خاندان کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا علم اور صحابہ کی زندگی کو جاننا اور ہماری اولادوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا معیار ہے یہ۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی میں کچھ بات یہ سبق جو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر کس وجہ سے ہوتی، اور اس شہادت سے پہلے بھی جو رویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے مراحل کے اندر، پریشانیوں کے اندر کس طرح ثابت قدمی رہنا ہے، کس طرح اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ پورا ذو الحجہ کا مہینہ، یہی تو میں پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ قربانی، قرب، اللہ کا قرب جو حاصل کرنا ہے وہ قربانی سے ہی ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر، یہ ذو الحجہ کے مہینے کے اندر مال کی قربانی ہوتی ہے، اپنے نفس کی قربانی ہوتی ہے، اپنے وقت کی قربانی ہوتی ہے حج کے موقع پہ، اور پھر 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہمارے سامنے ہے، جو ان کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، یہ زندگی کا سبق ہے ہمارے لیے کہ کچھ بھی مراحل آ جائیں، اللہ کے حکم سے انسان نہیں پھر سکتا۔ انسان اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر جنگ بدر میں نہیں جاتے، اپنی بیوی کی تیمارداری کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے ہیں۔ بعض اوقات کبھی کبھار بات کرتے ہوئے کبھی یہ موقع آ جاتا ہے کہ ایسی بات کی جائے کہ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی انا خیرکم لأہلی، خیارکم خیارکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے۔ 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں تمہارا نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ بعض پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے ایسی بیوی کو تنگ ہیں، تسی جڑا ہر جمعے جو ہے وہ بیویاں دے فضائل دے والے گل کر دے، ہم پہلے ان سے تنگ ہیں۔ تو جو یہ ہے کہ بیوی کی تیمارداری کرنا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت میں سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ افسوس کی بات نہیں ہے یا کوئی برائی کی بات نہیں ہے ان کی خدمت کرنا۔ اگر ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم ان کی زندگی پر عمل کرنا بھی تو سیکھیں، اور وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہیں، آپ کی نسل کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس لیے تو اس کو رفیقہ حیات کہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اونچ نیچ کا ساتھی ہے، پریشانی ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، وہ آپ کا ساتھی ہے۔ اور اگر آپ نے ان کو عزت دی، کل آپ کے گھر میں بھی اگر بچیوں والے ہو تو آپ کے گھر کے اندر بھی عزت آئے گی۔ اگر آپ نے ان کی عزت نہیں کی، کل کو پھر آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی عزت نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اسلام نے ہی تو عورت کو حق دیا ہے کہ اگر یہ تمہاری ماں ہیں
تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ میں بھی کہہ کے گئے تھے کہ اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھو اور بیویوں کے معاملات میں اپنے اللہ سے ڈرو۔ اور اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹی ہے، دو ہے، تین ہے، جس نے اس کی پرورش کی، جس نے اس کا اچھا رشتہ کیا، اس کی دیکھ بھال کی، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسا ہوگا جس طرح یہ دو ہاتھ، یہ دو انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر بچیوں والے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جوانیوں کی اس گئے گزرے دور، اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔